آئیے چلتے ہیں اس عظیم لمحے کی طرف جب مکہ مکرمہ کی پرسکون زمین پر ایک ایسا نور اترا جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کا چراغ بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حال پر غمگین اور فکر مند، دنیا کے گناہوں اور ظلمتوں سے تنگ آ کر اکثر غار حرا کا رخ فرمایا کرتے تھے۔ وہ غار جو مکہ کے پہاڑوں میں خاموشی سے کھڑا تھا، جہاں تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے۔ ایک دن جب رات اپنی گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی، چاندنی پہاڑوں پر جھلک رہی تھی اور مکہ کی ہوائیں بھی جیسے خاموشی اختیار کر چکی تھیں، اسی لمحے وہ عظیم واقعہ پیش آیا جس نے پوری کائنات کی تقدیر بدل دی۔ اچانک غار حرا کے سناٹے میں ایک نور ظاہر ہوا اور جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی، فضا میں ایک روحانی ہیبت چھا گئی۔ پھر انہوں نے فرمایا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ یہ پہلا پیغام وحی تھا، وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو علم، فہم اور ہدایت کی کنجی عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم لرز اٹھا، دل تیز دھڑکنے لگا، روح پر ایک بار عظیم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے۔ آپ کے چہرے پر حیرت، خشیت اور خوف کا ملا جلا اثر تھا۔ آپ نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا، یہ ایسی آواز سنی تھی، نہ کبھی ایسی آواز سنی تھی۔ وہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ غار سے باہر نکلے، رات کے اندھیروں میں قدم رکھتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو روا تھے اور دل میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، یہ کیا ہوا؟ یہ کون تھا؟ یہ کیسی آواز تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو کپ کپاتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً آپ کو چادر میں لپیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن سننے لگی اور نہایت محبت و فکر سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا، جبرائیل علیہ السلام کی آمد، وحی کے الفاظ اور اپنی کیفیت بیان کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور سچائی کے علم بردار ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت کا آغاز ہوا، جب وحی الہی نے انسانیت کے دروازے پر دستک دی، جب ایک تنہا انسان اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بن کر پوری دنیا کے لیے رحمت بن گیا۔ غار حرا کی وہ رات آج بھی تاریخ کی سب سے روشن راتوں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اسی رات سے ہدایت کا سفر شروع ہوا، جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا اور اقرا کے پیغام نے انسان کو علم، ایمان اور روشنی کی راہ دکھائی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں دنیا نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننا شروع کیا۔ جب وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی حق کی دعوت دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب اس پیغام کو سب کے سامنے بیان کرنا ہے۔ وہ صبح مکہ کی ایک تاریخی صبح تھی، سورج کی روشنی صفا کی پہاڑوں پر پھیل رہی تھی، بازاروں میں لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، خوشبودار ہوائیں بیت اللہ کی طرف میں بہہ رہی تھیں، اور انہی مناظر کے درمیان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی چٹان پر چڑھ گئے۔ ان کا چہرہ چمک رہا تھا، آنکھوں میں یقین اور زبان پر وہ پیغام تھا جس نے دنیا بدلنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تیار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک ساتھ بولے، ہاں کیوں نہیں، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سنو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس سخت عذاب سے جو انکار کرنے والوں پر نازل ہوگا۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ جیسے صدیوں کی خاموشی توڑ گئے، فضا میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا، ایک لمحے کے لیے سب کے چہرے بدل گئے، کسی کے چہرے پر حیرت، کسی کے چہرے پر خوف اور کسی کے دل میں ضد۔ اچانک ایک آواز آئی، ابو لہب کی آواز،
तेरा बुरा हो, क्या तूने हमें इसीलिए बुलाया था? ये जुमला सिर्फ एक इनकार नहीं था, बल्कि एक साजिश की इब्तिदा थी, जो आने वाले सालों में जुल्म और अजियत की सूरत में ज़ाहिर हुई। अब मक्का की फ़िज़ा बदल गई। वही कुरैश जो कल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहकर पुकारते थे, आज उनके दुश्मन बन गए। उनके बुतों का कारोबार, उनके रिवाज, उनकी क़यादत सब खतरे में पड़ गए थे। अब उनके मफादात के ख़िलाफ़ एक सच बोल दिया गया था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और फिर इल्ज़ामों का एक सिलसिला शुरू हो गया। ये जादूगर है, ये शायर है, ये दीवाना है, ये लोगों के बीच तफरका डाल रहा है। लेकिन दरअसल ये सब इनके खौफ की आवाज़ें थीं, क्योंकि वो जानते थे सच अगर फैल गया तो झूठ की इमारत गिर जाएगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के करीब नमाज पढ़ते तो जालिम कुरैश हंसते, ताने देते और बाज़ तो शरारत में आगे बढ़ जाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे तो उक़बा बिन अबी मुहीत नामी बदबख्त ने ऊँट की आंतें उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर रख दी। कुरैश के सरदार हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश सजदे में पड़े रहे। उसी लम्हे एक नन्ही सी बच्ची हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अभी कमसन थी, दौड़ती हुई आई। उन्होंने रोते हुए अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से वो गंदगी हटाई और आंखों में आंसू लिए कहा, अब्बा जान, ये लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर फरमाया, बेटी सब्र करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये जुमला उस वक्त सिर्फ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए नहीं था, बल्कि क़यामत तक हर मोमिन के लिए एक दर्स बन गया कि जुल्म हो तो सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला होता है। अब मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना जुर्म बन गया था। ईमान लाने वालों को पकड़ा जाता, मारा जाता और गरम रेत पर घसीटा जाता। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके ईमान ने आसमानों तक लर्ज़ा डाल दिया, उन्हें तपती रेत पर लिटाया गया, पत्थरों से दबाया गया और वो सिर्फ यही कहते, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनके जिस्म से खून बहता मगर ईमान नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब आए और फरमाया, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ये वो अल्फाज थे जो हर मज़लूम मोमिन के दिल को हौसला देते हैं। कुरैश के सरदारों ने एक मुआहिदा लिखा कि बनु हाशिम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिश्ता, कोई कारोबार, कोई बात नहीं करेगा। यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका ख़ानदान शुएब अबी तालिब की वादी में महसूर हो गया। 3 साल तक न खाना, न पीना, न तिजारत। बच्चे भूख से बिलखते, बूढ़े कमज़ोरी से गिर पड़ते। पत्ते, दरख्तों की छाल, चमड़ा, ये सब खाना बन गए। रात को बच्चों के रोने की आवाज़ें पहाड़ों से टकराकर गूंजती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खामोशी से आसमान की तरफ देखकर ये दुआ मांगते, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं। ये वो अल्फाज थे जिनसे सब्र की तारीफ बदल गई। शुएब अबी तालिब का मुहासरा ख़त्म हुआ, मगर गमों का तूफ़ान अभी बाकी था। उसी साल 2 अजीम सहारे दुनिया से रुखसत हो गए, हज़रत खतीजा और हज़रत अबू तालिब। उन दोनों के जाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गम से भर गया। इसीलिए इस साल को कहा गया है आमुल हुस्न, गम का साल। जब मक्का वालों ने ना सुनी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ रवाना हुए। शायद वहाँ के लोग सुन लें, शायद वो हक़ को कबूल कर लें। गर्मी, धूल, तपती ज़मीन, पैदल सफ़र, सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। मगर ताइफ के सरदारों ने मजाक उड़ाया और ओबाशों को हुक्म दिया कि इन पर पत्थर बरसाओ। पत्थर बरसने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ज़ख्मी हो गए, खून जूतियों में भर गया। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़कर पत्थर रोकते रहे, मगर दोनों लहू लहान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली और आसमान की तरफ हाथ उठाकर फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं अपनी कमज़ोरी, अपनी बेबसी और लोगों की नज़रों में अपनी बेकदरी की शिकायत तेरे हुजूर करता हूँ। अगर तू मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं। ये वो लम्हा था जब आसमान भी रो पड़ा और ज़मीन ने रहमत की दुआ की। इसी बाग में ग़ुलाम अदास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिस्मिल्लाह, तो अदास चौंक गया, ईमान लाया और वो लम्हा भी हिदायत की किरण बन गया। जब ज़मीन पर दुख अपने उरूज पर पहुँचे तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। एक रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से 7 आसमानों तक, जहाँ रब्बुल आलमीन से मुलाकात हुई।
اور امت کے لیے تحفہ ملا نماز، جو آج بھی مومن کے لیے غموں سے نجات اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ سب آزمائشیں، یہ سب دکھ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ظلم کے جواب میں صرف دعا دی، ہر تانے کے جواب میں صبر کیا اور ہر دشمن کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ میں لعنت کرنے والا نہیں، میں تو رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ جملہ ہے جو قیامت تک انسانیت کے دلوں کو نرم کرتا رہے گا۔ اے سننے والو، ذرا رک کر سوچو، جب زندگی تم پر بھاری لگنے لگے، جب دنیا تمہیں کمزور سمجھے، جب اپنے بھی تمہیں تنہا چھوڑ جائیں، جب کوئی دکھ، کوئی تکلیف تمہارے دل کو چیر دے، تو بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، وہی اللہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت تھا جب سارا مکہ اس کے خلاف ہو گیا تھا، جب پتھر ان پر برسائے گئے، جب انہیں جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اور وہ تنہا کھڑے تھے حق کے راستے پر۔ مگر سنو، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ ظلم ہوا، وہی دن ایمان کا سب سے روشن دن تھا، کیونکہ وہی دن تھا جب آسمانوں سے مدد اتری، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کو سکون دیا اور فرمایا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم ہوا وہ دراصل رحمت کی تمہید تھی، وہ تکلیف نہیں تھی، وہ تربیت تھی، وہ بلندی تھی، تاکہ امت کو صبر کا سبق ملے۔ تو اے مومن، جب تو روئے، جب تو ٹوٹ جائے، جب لگے کہ اب کوئی نہیں بچا، تو بس ایک لمحے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر اور خود سے کہے، جس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سنبھالا وہ مجھے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، وہ آزماتا ہے تاکہ تمہارا دل اور ایمان خالص ہو جائے اور تم اس کے قریب آ جاؤ۔ یہی تو اصل ایمان ہے، مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔